میری منیر بھٹی سے پہلی ملاقات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی۔ میں اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ کراچی جا رہے تھے۔ فلائٹس لیٹ تھیں، یہ بھی ایئرپورٹ پر مارے پھر رہے تھے اور میں بھی وقت گزارنے کے لیے کبھی ایک کونے میں بیٹھتا تھا اور کبھی دوسرے کونے میں گھس جاتا تھا۔ یہ میرے پاس آئے، بیٹھے، گفتگو شروع کی اور ہم دوست بن گئے۔ منیر بھٹی کی کہانی دلچسپ بھی تھی اور حیران کن بھی۔ یہ اندرون لاہور کے رہنے والے تھے۔ والد پر جوانی میں روحانیت کا دورہ پڑا۔ یہ ان کی والدہ اور ان لوگوں کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر جوگی بن گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ والدہ نے محنت مزدوری کر کے اپنے 3 بچے پالے۔ منیر بھٹی تیسرے نمبر پر تھے۔ ان کے بھائی اور بہن ان سے بڑے تھے۔ یہ پڑھائی میں بیک بینچر تھے۔ یہ ایڑیاں گھسا گھسا کر پڑھتے رہے۔ گھر چھوٹا تھا، گلی سے لے کر دہلیز تک اور دہلیز سے لے کر بستر تک غربت ہی غربت تھی۔ عزیز رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ پورے محلے میں کوئی ادھار دینے والا بھی نہیں تھا۔ یہ گرتے پڑتے 3rd ایئر تک پہنچ گئے۔ یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے۔ یہ ایک دن کالج کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ یہ سوچنے لگے میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ 70 کی دہائی کے آخری سال تھے۔ ان دنوں بینک کی نوکری اچھی جاب سمجھی جاتی تھی۔ نوجوان BA کے بعد بینک جوائن کر لیتے تھے۔ انہیں ماہانہ 650 روپے ملتے تھے۔ منیر بھٹی کے ذہن میں بھی بینک کی نوکری تھی، لیکن کیا 650 روپے میں میری غربت ختم ہو جائے گی؟ یہ ان کا اگلا سوال تھا۔ اس کا جواب نہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا میرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ سوال انہیں عملی زندگی کی طرف لے گیا۔ انہوں نے کالج کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے بزنس مین بننے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی کاپی، کتابیں اور پین کالج کی سیڑھیوں پر چھوڑا اور پرانی انارکلی آ گئے۔ اس وقت ان کا کل اثاثہ 300 روپے تھے۔ یہ ایک پرنٹنگ پریس پر گئے، ان سے اپنی خیالی کمپنی کا لیٹر پیڈ بنوایا۔ فرم کا نام پاکستان ایکسپورٹ کمپنی رکھا۔ کمپنی کی مہر بنوائی، 300 روپے نقد ادا کیے اور 200 روپے ادھار کر کے گھر واپس آ گئے۔ گھر آتے وقت ان کا سینہ فخر سے پھولا ہوا تھا۔ یہ خود کو بتا رہے تھے کہ میں صبح جب کالج گیا تھا تو میں ایک عام نالائق طالب علم تھا، مگر میں اب گھر واپس آیا ہوں تو میں ایک کمپنی کا مالک ہوں، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ایکسپورٹ کمپنی۔ ماں اور بھائی نے بہت لان تان کی، مگر یہ ڈٹے رہے۔ یہ اپنی ذاتی کمپنی کے MD سے کم پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ یہ کمپنی جس کا کل اثاثہ 5 لیٹر پیڈ اور ایک مہر کے سوا کچھ نہیں، یہ کرے گی کیا؟ اور اس کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ منیر بھٹی کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم سوال تھا۔ یہ اس اہم ترین سوال کے جواب میں نکل کھڑے ہوئے۔ منیر بھٹی کے چند عزیز کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ فیصل آباد سے کپڑا خریدتے تھے، رنگ کراتے تھے اور آگے بیچ دیتے تھے۔ منیر بھٹی ان عزیزوں کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے انہیں پلہ نہ پکڑایا، لیکن انہیں لائن مل گئی۔ یہ فیصل آباد پہنچ گئے اور فیکٹریوں اور ملوں میں دھکے کھانے لگے۔ یہ ان دھکوں میں کپڑوں کا کام سمجھ گئے۔ یہ جان گئے کہ دھاگا کہاں سے ملتا ہے، کپڑا کہاں بنتا ہے، اس کپڑے کی رنگائی کہاں ہوتی ہے اور یہ کس کس مارکیٹ میں بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیل سمجھ گئے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ کپڑے کا سارا کاروبار ادھار، زبانی اور کچی چٹوں پر چلتا ہے۔ آپ اگر ایک بار سوتر منڈی میں اپنا وہار قائم کر لیں تو آپ پر خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ منیر بھٹی نے وہار یعنی اعتماد پر کام شروع کر دیا۔ یہ ادھار پر تھوڑا سا مال خریدتے، یہ مال خریدی ہوئی رقم پر آگے بیچ دیتے اور بیوپاری کو وقت پر ادائیگی کر دیتے۔ بیوپاری آہستہ آہستہ ان پر اعتماد کرنے لگے۔ یہ اس کے بعد تھوڑا سا منافع لینے لگے، کریڈٹ کی لیمٹ بڑھنے لگی۔ بیوپاری شروع میں انہیں ہفتے میں ادائیگی کے وعدے پر مال دیتے تھے، مگر یہ مدت بڑھتے بڑھتے 3 ماہ تک چلی گئی۔ یوں ان کا ادائیگیوں کا سرکل بڑھنے لگا۔ یہ 3 ماہ کے ادھار پر مال لیتے تھے، تھوڑا سا منافع رکھ کر وہ مال نقد بیچ دیتے تھے۔ یہ رقم نئی خریداری پر لگا دیتے تھے، نیا مال خریدتے، ان سے منافع کماتے اور جن سے 90 دن میں ادائیگی کا وعدہ کیا ہوتا انہیں 45 سے 60 دن میں رقم ادا کر دیتے۔ یوں بیوپاری اور خریدار دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہار بڑا تو انہوں نے کپڑے کی ایکسپورٹ پر توجہ دی۔ انہیں ایک جرمن کمپنی مل گئی۔ کمپنی نے آرڈر دینا شروع کر دیے اور یوں ان پر ڈالر برسنے لگے۔ یہ 3-4 سال میں امیر لوگوں میں شمار ہونے لگے۔
لیکن یہ منیر بھٹی کی منزل نہیں تھی۔ کسی نے انہیں بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں جینز کی پتلونوں کی بہت بڑی مانگ ہے۔ یورپ اور امریکہ کی کمپنیاں چھوٹے ممالک سے جینز کی پتلونیں بنواتی ہیں اور یہ پتلونیں ان کے آؤٹ لیٹس پر مہنگی بکتی ہیں۔ منیر بھٹی نے ڈیم پینٹس کی فیکٹری لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ ان کے پچھلے فیصلوں سے زیادہ مشکل تھا، لیکن یہ اس فیصلے پر ڈٹ گئے۔ انسان کا یہ کمال ہے کہ یہ جب اپنی کسی ایک خامی یا کمی پر قابو پا لیتا ہے تو پھر یہ اس کی کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں رہتی۔ یہ پھر دنیا کی مشکل سے مشکل ترین مشکل کو بھی مشکل نہیں رہنے دیتا۔ دنیا کی مشکلیں انسان کا امتحان نہیں ہوتی، اس کا اصل امتحان اس کی پہلی مشکل ہوتی ہے۔ آپ جب یہ مشکل گرا لیتے ہیں تو پھر آپ کے حوصلے، آپ کے اعتماد اور آپ کی انرجی میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یوں آپ فرہاد کی طرح پتھروں کے سینے سے دودھ کی نہر نکال دیتے ہیں۔ منیر بھٹی نے بھی اپنی زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی مشکل کو شکست دے دی تھی۔ یہ غربت پر فتح پا چکے تھے، لہٰذا اب کوئی مشکل ان کے لیے مشکل نہیں تھی۔ انہوں نے ڈیم پینٹس کا کارخانہ لگایا اور دنیا کے مشہور ترین برانڈز کی جینز بنانا شروع کر دیں۔ یہ کپڑے کے کاروبار سے نکل کر جینز کے بزنس میں آ گئے اور اس میں بھی انہوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے ایک کے بعد دوسری فیکٹری بنائی اور یہ ایک کے بعد دوسرے بعد تیسرے، چوتھے اور پانچویں ملک میں جینز ایکسپورٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے ملازمین کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی۔ یہ ملک کے سب سے بڑے جینز ایکسپورٹر بن گئے۔ یہ جب مجھے ملے تو یہ اس وقت ڈیم پینٹس کے ایکسپورٹر تھے۔ میری ان سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ میں ان کی فیکٹری بھی گیا، ان کے ملازمین سے بھی ملا اور ان کے گھر بھی گیا۔ یہ بھی اسلام آباد میں مجھے ملتے رہے۔ لاہور میں نہر کے کنارے ان کا 10 کنال کا خوبصورت بنگلہ تھا۔ یہ بنگلہ خالی پڑا تھا۔ بھٹی صاحب نے اس بنگلے میں میرے سیشن شروع کر دیے۔ میں مہینے میں ایک بار لاہور جاتا، یہ 300-400 پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرتے اور ہم لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے۔ یہ سیشنز کامیاب ہونے لگے تو بھٹی صاحب نے پروفیسر احمد رفیق صاحب اور بلال کتب کے سیشنز بھی شروع کر دیے۔ یوں یہ بھوت بنگلہ آہستہ آہستہ انٹلیکچر فورم میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ایک دن بھٹی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اس گھر میں کوئی تعلیمی ادارہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھٹی صاحب بولے، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، میں سارا دن فارغ رہتا ہوں، بچے کاروبار سنبھال چکے ہیں، میں اگر یہاں کالج بنا لوں تو میرا دل بھی لگا رہے گا اور لوگوں کو اچھی تعلیم بھی ملے گی۔ بھٹی صاحب نے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے سابق کالج گورنمنٹ کالج کی فرنچائز لی، گھر کو کالج میں تبدیل کیا، اسٹیٹ آف دی آرٹ کلاس رومز بنائے اور کلاسز شروع کرا دیں۔ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ بھٹی صاحب کو نئی زندگی مل گئی اور یوں ایک ایسا نوجوان جس نے غربت کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی، وہ نوجوانوں کو تعلیم فراہم کرنے لگا۔ کالج کے تجربے نے انہیں حوصلہ دیا اور یہ یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھنے لگے۔ نئی یونیورسٹی کا چارٹرڈ مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ساتھ مل کر لاہور میں اس کا ایک کیمپس بنا لیا۔ انہوں نے شہر کے 3 حصوں میں شاندار عمارتیں بنائیں اور داخلے کھول دیے۔ 3000 طالب علموں نے ان کے کیمپس میں داخلہ لے لیا۔ میں یونیورسٹی کے پہلے دن ان کے کیمپس گیا تو وہاں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ منیر بھٹی بھی بہت خوش تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ یہ تعلیم کے اس سلسلے کو آہستہ آہستہ آگے پھیلاتے جائیں گے۔ یہ لاہور میں 20 ادارے بنائیں گے، پھر پورا پنجاب کور کریں گے اور اس کے بعد پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سیٹھ منیر بھٹی بن کر نہیں مرنا چاہتا، میں ماسٹر منیر بھٹی کے نام سے مرنا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے آمین نکلا، کیونکہ یہ بہار کا بندہ ہے اور اگر اس نے کپڑے کے بہار کو تعلیم کے ننگے بدن کی پوشاک بنا لیا تو یہ واقعی کمال ہوگا، اور یہ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو بھی کوئی خرابی نہیں، کیونکہ یہ بہرحال مقابلے میں تو اترے۔ انہوں نے چراغ جلانے کی کوشش تو کی، یہ آلو پیاز مہنگے کرنے والے بیپاری تو نہیں رہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔